السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ایک بہت ہی اہم اور ضروری مسئلہ کو لے کر کے آپ حضرات کے سامنے روبرو ہوا ہوں۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت ساری غلط فہمیاں جہاں پھیلی ہوئی ہیں، وہیں پر کم علمی کی بنا پر بہت سارے مسائل الجھے ہوئے ہیں۔ انہیں میں سے ایک مسئلہ طلاق کا بھی ہے۔ عموماً ہم نے یہ دیکھا ہے کہ میاں بیوی آپس میں جب جھگڑتے ہیں، ان میں نا اتفاقی ہوتی ہے تو بیوی بڑے دھڑلے سے بولتی ہے کہ مجھے چھوڑ دو۔ شوہر بولتا ہے میں نے چھوڑ دیا۔ تب ایسی صورت میں جب یہ مسئلہ ایک عالم کے پاس پہنچتا ہے اور وہ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ نہیں تمہاری بیوی پر طلاق واقع ہو گئی، تو اب اس کا ایک یہ بہانہ رہتا ہے کہ میں نے طلاق کا لفظ تو بولا ہی نہیں، اور پھر میری نیت طلاق کی تھی ہی نہیں۔ تو میں آج اسی مسئلے پر بالکل اختصار کے ساتھ آپ حضرات سے عرض کروں کہ اصل میں نے چھوڑا یا میں نے چھوڑ دیا، یہ اردو زبان کا لفظ ہے، اور میں نے چھوڑا کی عربی بالکل طلقت کی ہے، میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ تو جو طلاق جو کہ عربی لفظ ہے، اس کا معنی اردو زبان میں ہوتا ہے چھوڑنا۔ تو اب میں نے تمہیں چھوڑ دیا تو مطلب یہی ہوا کہ میں نے تمہیں طلاق دے دی۔ صدر شریعہ علیہ رحمہ نے اپنی کتاب بہار شریعت حصہ نمبر 8 اور صفحہ نمبر 116 میں رقم فرمایا ہے، جو مسئلہ نمبر 3 ہے، کہ اردو میں یہ لفظ کہ میں نے تجھے چھوڑا صریح ہے، اس سے ایک رجعی طلاق ہوگی، کچھ نیت ہو یا نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب یہ لفظ میں نے تمہیں چھوڑ دیا یا میں نے تجھے چھوڑا یہ صریح لفظ ہے، تو الصریح لا یحتاج فیہ الی النیہ، صریح میں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے نیت ہو یا نہ ہو بہر صورت بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگر کسی نے یہ بیوی سے یہ جملہ کسی شخص نے اپنی بیوی سے 2 بار کہا، 3 بار کہا، ظاہر سی بات ہے کہ 3 طلاق مغلظہ ہو جائے گی اور اس کے لیے اس پر بیوی حرام ہو جائے گی۔ اس سے میرے عزیزو، میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات ایسے لفظ اپنے بول چال میں ہرگز استعمال نہ کریں کہ اس سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ واللہ تعالی